انسان کے اندر سے رحم نکال دیا جائے تو وہ ظالم بن جاتا ہے. اور اس کی جیتی جاگتی مثال آج آپ دیکھ رہے ہیں, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اوپر جو محافظ بنا دیا گیا اس دیش کا, اس کے اندر سے رحم نکال دیا گیا ہے. اور جب رحم نکل گیا تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا, وہ اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کرے گا, اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا, اپنی عوام اور اپنی رعایا میں کون کون کہاں مر رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا. سارے سسٹم اور ساری پالیسیز اور سارے ڈپارٹمنٹس تمہارے ہاتھ میں, لیکن اس کے باوجود لال قلعے کے بلندی اور اونچائی پر ترنگے کا اپمان ہو کر دوسرا جھنڈا لہرا دیا جائے. یہ شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے دیش کے ذمہ داروں کے لیے. اتنی ایجنسیز تمہاری کیا کر رہی تھی, کہاں تھی, پہنچ کیسے گیا وہ آدمی وہاں تک؟ اس کے پیچھے کون تھا وہ تو چھوڑیے, کس کی پلاننگ تھی وہ چھوڑیے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اتنی اونچائی پر وہ آدمی اکیلے وہاں تک پہنچ کیسے گیا؟ یہ خود ایک سوال اپنے آپ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو رحم نکال دیا جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز برباد ہو رہی ہے. آج ریل ہماری نہیں رہی, اسٹیشن ہمارے نہیں رہے, ایئرپورٹ ہمارے نہیں رہے, یہاں تک کہ LIC بھی اب اس میں بھی دوسروں کا ہاتھ چلا گیا ہے. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں, وہ سب یہ جلسہ ہے دینی اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ جب رحم نکال لیا جائے کسی کے دل سے تو پھر وہ اس سنستھا کو, اس قوم کو, اس سماج کو برباد کر دیتا ہے, کیونکہ رحم نکال دیا گیا ہے. اسی لیے رحم کا ہونا بہت ضروری ہے کسی چیز کی حفاظت کے لیے. اس دیش پوری دنیا کی حفاظت کے لیے کسی ایسے انسان کا آنا ضروری تھا جس کے دل میں رحم ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جس کو تم جگت پتی کہہ رہے ہو, جس کو تم جگت گرو کہہ رہے ہو, جس کو تم پوری دنیا کا محافظ اور مالک مان رہے ہو, قرآن نے اسی نبی کے بارے میں یہ فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے لوگوں, ہم نے تمہارے درمیان تمہیں رحمت للعالمین دیا, ایک ایسا نبی تمہارے پاس بھیجا جو پورے وشو کے لیے, پوری دنیا کے لیے, سارے عالم کے لیے رحمت بن کر گیا. وہ انسانوں کے لیے رحمت, وہ جماعتات کے لیے رحمت, وہ نباتات کے لیے رحمت, یہاں تک کہ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت. خدیجہ عرب کی بڑی رئیس عورت تھی. اللہ کے رسول سے جب نکاح ہوا تو خدیجہ کی ساری دولت کے مالک اللہ کے نبی بن گئے. خدیجہ نے اپنی ساری دولت اللہ کے نبی پر نچھاور کر دی, لیجئے آپ رسول بن گئے ہیں, پیغمبر, میری دولت آپ دین کے کام میں لگائیے. عرب کی سب سے رئیس عورت, اور نکاح کے بعد وہ دولت نبی کے پاس آ جائے. لیکن تعجب یہ ہے, آج 18 20 22 سال کا لڑکا ابھی دری پہ سو رہا ہے, چٹائی پہ سو رہا ہے, اور 22 سال کے بعد اگر اس کی شادی ہو جائے تو پھر کہاں سوتا ہے؟ ڈبل بیڈ پر سوتا ہے. کیوں؟ اب وہ جو بستر ملا ہے اس کو سسرال سے, اب اس پہ سو رہا ہے. اسٹائل بدل گئی. ابھی تک سائیکل چلا رہا تھا, شادی کے بعد اب وہ ہیرو ہونڈا چلا رہا ہے, اسپلینڈر چلا رہا ہے, یاما چلا رہا ہے. اب تو اور اسٹینڈرڈ گاڑیاں آ رہی ہیں, وہ چلا رہا ہے. کیوں؟ یہ بھیک میں ملی ہے. سمجھ گئے نا؟ زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سائیکل اپنے پاس سے خریدی تھی, اس کی حفاظت تھی بیچاری, پنچر بھی نہیں ہونے دیتا تھا. اور موٹر سائیکل جب ملی ہے تو ہر اسپیڈ بڑھ رہی. کیوں؟ فری کی گاڑی ہے. میرے لڑکی کے باپ نے انٹرنیشنل فقیر سمجھ کے دے دیا. لے, نہیں دے رہے تھے تو ناراض ہو رہا تھا.
تو بھیکاری سمجھ کے دے دیا. اللہ کے نام پہ جو مانگے وہ فقیر ہے نا. اس نے تو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگا, میرا بیٹا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے, تو 50,000 کی گاڑی نہیں دے سکتا. تو اب آپ سوچو جو بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا فقیر ہے یا جو اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا فقیر ہے؟ فیصلہ خود ہی کر لو. اللہ کے نام پہ مانگتا اس کو آپ 10-5 روپے دیتے ہو, بیٹے کے نام پہ پوری 50,000 کی گاڑی دے دیتے ہو.